الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد لقد سمع اللہ یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے قول الذین قالوا قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں سنکتب ما قالوا ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے کہا وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق ونقول ذوقوا عذاب الحریق اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرنے والا بندوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ آل عمران کا 19واں رکوع آیت نمبر 181 اور 182 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا ایک تو جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ جہاد کے ذریعے منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 اللہ غیب کی اطلاع صرف اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں جب چاہیں تو۔ نمبر 3 جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ بخل تو بہت برا ہے، عنقریب یہ ان کے گلے کا طوق بننے والا ہے قیامت والے دن۔ آج کا سبق بھی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے متعلق ہی ہے، لیکن قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز اختیار فرمائے، مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت سے ان کو منع کیا، جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا
کہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے فضائل عطا ارشاد فرمائے۔ وہ مختلف انداز، ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحدید میں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی کا مال ہے تو اللہ کے نام پہ کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ ایک جگہ فرماتے ہیں انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، خرچ کرو اس مال کو جو تمہارے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے خلافت کے طور پر۔ مثلا کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، پھر کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو وقتی طور پر تمہارے پاس ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور میری راہ میں خرچ کرو اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس زمیندار کی ہے جس نے زمین میں ایک دانہ کاشت کیا، پھر اس سے پودا نکلا، اس کے پودے کے اوپر 7 سٹے اور خوشے لگے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں، ایک دانے کے 700 دانے بن گئے۔ فرمایا ایسے ہی جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا اجر ملے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی پر بس نہیں، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے اضافہ بھی فرمائے گا۔ یہ بھی ترغیب کا انداز ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، جیسے سورۃ القلم میں بخل کرنے والوں وہ باغ والوں کا قصہ بیان کیا، جب انہوں نے بخل کیا تو اللہ نے باغ برباد کر دیا۔ اسی طرح قارون کا قصہ، جب اس کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس نے نہ کیا تو اللہ نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کے لیے۔ لیکن جتنے بھی یہ انداز ہیں، ان تمام انداز میں سب سے خوبصورت انداز جس میں محبت اور جس میں شفقت اور رحمت ٹپک رہی ہے وہ یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا عطا فرمائے؟ اللہ کو کیا عطا فرمائے؟ قرض حسنا عطا فرمائے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کا کئی گنا کر کے تمہیں واپس عطا کرے گا۔ یہ انداز جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹپک رہی ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں میرے بندوں مجھے قرض دو گے۔ یہ ایک اللہ کی محبت بھرا انداز ہے۔ جیسے قرض واپس کیا جاتا ہے، ایسے ہی میں تمہیں رحمتیں اور بدلیں اور تمہیں ثواب ضرور واپس کروں گا۔ یہ سب سے پیارا انداز تھا۔ لیکن جو اہل ایمان تھے انہوں نے تو جب یہ انداز سنا تو وہ خوش ہوئے، محبت الہی میں اور جوش ان کا بڑھا اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا۔ لیکن جو بے ایمان تھے انہوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا۔ انہی بے ایمانوں میں سب سے زیادہ آگے پیش یہودی تھے، جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، او جی اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے، سب کو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ قرضے مانگ رہا ہے جی۔ انہوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ بھی مفسرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے تھے، اور یہودیوں کا ایک بڑا بدبخت جس کا نام فحاس تھا، وہ بدبخت اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ذرا زیادہ جوش میں آیا، کیونکہ عموماً ہوتا ہی یہ شرارتی لوگوں کا پیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مخالف ادنے کو دیکھتے ہیں تو اور زیادہ جناب جوش مارتے ہیں اور جناب زیادہ بکواس کرتے ہیں۔ اس بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اور زیادہ جوش مارا اونچی آواز میں،
او جی دیکھو جی مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو دیکھو اہل ایمان، کمزور ایمان والا بھی کیوں نہ ہو نا، وہ اللہ کی بے ادبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کئی کمزور ایمان والے بیچارے، لیکن ان کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جائے نہیں برداشت کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے ادبی تو اس سے زیادہ ہے، تو کمزور ایمان والے بھی ان کی یہ حالت ہے، تو ابو بکر صدیق کی کیا حالت ہوگی جو اس امت کا سب سے قوی ایمان والا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو بڑا متقی ہے، جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے، جس نے ایمان کی پختگی ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اور جس نے نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابو بکر نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ اتنا پختہ ایمان والا، جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی گئی ہو انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق بھی برداشت نہ کر سکے، اور اس لعین اور بدبخت کو جا کر پکڑا اور اس کو خوب پھینٹی لگائی، اس کی جتنی لگا سکتے تھے، اور اس کو کہا خبردار اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کی تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اب اس کو اتنا مارا کہ اس کی ہمت نہ رہی آگے بولنے کی، اور ابو بکر وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں وہ سارے اکٹھے ہوئے، اس کے دیگر دوست بھی بے ایمان، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آ کر شکایت کی کہ ابو بکر صدیق نے اس بدبخت کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں مارا ہے؟ کوئی وجہ؟ وہ جی کوئی وجہ نہیں جی، ہم بیٹھے تھے، یہ بیٹھا تھا، ابو بکر گئے اور جا کے لڑائی شروع کر دی اور پھر اس کو مارا بھی۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر تو نے اس کو مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کیسے مارا ہے؟ کہا جی تھپڑوں سے مارا ہے، ٹھیک ٹھاک مارا ہے۔ کیوں مارے ہیں تھپڑ اس کو؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے مارے ہیں کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ اتفاق کی بات، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی نا، تھپڑ نہ مارتا، اس خبیث کا میں سر قلم کرتا۔ یہ بچ گیا مجھ سے، اس کی قسمت تھی کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی۔ لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، اگر تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن کاٹتا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی لاکھ مرضی جو مرضی کہے میں برداشت کروں گا، میرے ماں باپ کو کوئی کہے میں شاید وہ بھی برداشت کروں گا، کہ یا رسول اللہ اپنے رب کی بے ادبی اور توہین میں برداشت نہیں کروں۔ اس لعین نے میرے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا جی، قرضے مانگ رہا ہے، اور ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، ہم بڑے نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بات بھلا میں کیسے برداشت کر سکتا؟ آپ نے اس سے پوچھا تو نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ جی میں نے تو یہ بات کوئی نہیں کی۔ اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کر سکتا تھا، ایسے بدبخت کے لیے جھوٹ بولنا کیا مسئلہ تھا؟ اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی، میں نے تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے تو ایسی بات کوئی نہیں کہی۔ اب اصول یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے اس پر گواہ ہوتے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ ابو بکر صدیق مدعی تھے اور وہ یہودی مدعا علیہ تھا جس پر دعویٰ کیا گیا تھا۔ ابو بکر نے دعویٰ کیا کہ اس نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں کی ہے۔ اب گواہ اصولی طور پر ابو بکر صدیق کے ذمہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو کہتا ہے اس نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، یہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں کی، تو گواہ پیش کرنا۔ تو کیا پیش کر؟ گواہ پیش کر۔ کوئی بندہ بتایا اور بھی کہ واقعی اس نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، اس نے بھی سنا ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب میں وہاں جا رہا تھا میں اکیلا تھا، میرے ساتھ دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب جھوٹا گواہ پیش کروں تو فائدہ کیا ہے پھر؟ اور سچا گواہ کوئی نہیں ہے۔
اب اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کہہ رہے ہو اس نے بے ادبی کی ہے، اس پر آپ گواہ بھی پیش کوئی نہیں کر رہے ہو، تو پھر تو فیصلہ اس کے حق میں جائے گا نا، کیونکہ اگر وہ مان جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا اور گواہ بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر جناب کیا ہے، فیصلہ تو اس کے حق میں جائے گا، اور اسے اجازت میں دوں گا تاکہ وہ تجھے تھپڑ مارے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے سچے رسول، اگر آپ یہ فیصلہ فرمائیں تو ابو بکر کو کوئی اعتراض نہیں، اس فیصلہ آپ فیصلہ فرما دیں، میری جان حاضر ہے آپ کے لیے، تھپڑ کھانا کون سی بات ہے، لیکن اس نے بے ادبی ضرور کی ہے، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس نے کی ضرور ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے خلاف فیصلہ کیا نہیں تھا، ارادہ ہی کیا تھا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے اور فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب، اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ ابو بکر کے حق میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ عرش بری پہ اس کا گواہ موجود ہوں، اگر کسی اور نے نہیں سنا تو نہ سنا ہوگا، میں اللہ تو سن رہا تھا نا، میں اللہ تو سن رہا تھا۔ لقد لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اللہ دوہری تاکید لگا کر یعنی قسمیہ طور پر فرماتے ہیں مجھے اپنے تقدس کی قسم، میرے محبوب سمع اللہ، اللہ نے سنی، قول الذین قالوا، بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کسی نے زمین پر نہیں سنی تو نہ سنی ہوگی، اللہ تو سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں ابو بکر کا لقب ہے صدیق اکبر، صدیق اکبر، سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ صحابہ تو باقی بھی سچے تھے، پوچھیے محدثین سے، امام بخاری، امام مسلم، جتنے بھی محدثین ہیں وہ کسی صحابی پہ تنقید نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں صحابہ سارے سچے تھے۔ قرآن بھی کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے نا یہ صدیق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سارے بولے یہ کیا ہیں؟ صحابہ سارے صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر کیسے بنا؟ سب سے بڑا صدیق کیسے بنا؟ مفسرین علماء فرماتے ہیں صدیق تو باقی صحابہ بھی ہیں، لیکن ابو بکر کی صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے نازل فرمائی، اس لیے یہ بن گیا صدیق اکبر، یہ بن گیا صدیق اکبر۔ اس کی صداقت کی گواہی، جب کوئی گواہی نہیں دے رہا تھا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کی گواہی نازل فرمائی۔ اب ذرا سنیے آیت، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً پکی بات ہے سن لیا اللہ تعالیٰ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص کا قول سنا، اللہ نے فرمایا ان سب کا قول سنا۔ معلوم ہوا وہ باقی بھی اس کے ساتھ تھے، کہنے والا تو ایک تھا نا، باقی جو ساتھ تائید والے تھے اور اس کے حق میں گواہیاں دے رہے تھے یہ بھی سارے بے ایمان اس کے ساتھ تھے نا۔ تو گویا کہ ایک آدمی، میں بات کر رہا ہوں آپ سارے سن رہے ہیں، تو ہم سب ایک ہی محفل میں بیٹھے ہیں نا۔ اب یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جناب میں تو قرآن کی محفل میں اور آپ نہیں ہیں، نہیں، سب برابر ہی ہیں۔ جب ایک بندہ بات کہہ رہا ہو اور باقی تائید میں سر ہلا رہے ہوں تو گویا کہ سب کی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اب اس ایک بدبخت نے کہی اور باقی گواہ بن کے تو اللہ نے فرمایا ان سب کی ایک ہی بات تھی، نعوذ باللہ، اللہ کی بے ادبی ایک نے نہیں کی، ان سب نے کی ہے۔ سنکتب ما قالوا، جو وہ کہتے ہیں ہم وہ لکھوا رہے ہیں، ان کی وہ بات لکھی جا رہی ہے، جیسا کہ سورۃ الانفطار میں فرمایا آخری پارے میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
ہم نے تمہارے اوپر نگران مقرر کیے ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو آدمی اپنے منہ سے بات نکالتا ہے اللہ کے نگران فرشتے اس بات کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری گواہیاں ہیں، قیامت والے دن یہ ساری گواہیاں بھگتی جائیں گی، فرشتے گواہیاں دیں گے، وہ دفتر اعمال نامے والے جو لکھے ہوئے ہیں وہ کھولے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے سورت بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں کہ مجرم کو اعمال نامہ دے کر کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ کے دیکھ تو صحیح نا تو نے کیا کیا، ہر ایک بات تیری اس میں درج ہے۔ پھر وہ مجرم بندہ کھولے گا، پھر اس کو دیکھے گا، قرآن کہتا ہے وہ چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا، اس نے نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا، الا احصاها، ایک ایک میری غلطی، ایک ایک میرا قصور وہ اس کے اندر درج ہے، چھپ چھپ کر جو گناہ کیے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا وہ بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں میرے نبی کے سامنے آ کر جھوٹی باتیں کر کے نبی پاک کو تو مطمئن کر لیں گے، لیکن اللہ کی گواہی کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم کو تو پتہ ہے، اللہ کے فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہے سنکتب ما قالوا، لفظی معنی ان قریب ہم لکھیں گے جو اس نے کہا، یعنی اس کی ہر بات لکھی جا چکی ہے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بے ایمان کیسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بے ادبی کی ہے؟ فرمایا کہ یہ تھے ہی ایسے، ان کے بڑے بھی اسی طرح کے کرتوت کرتے رہے۔ وقتلہم الانبیاء، ان کا قتل کرنا اللہ کے نبیوں کو بغیر حق، ناحق، پہلے کئی انبیاء کو شہید کرنے والے یہی بدبخت ٹولہ تھا یہودیوں کا، جنہوں نے اللہ کے سچے نبیوں کو شہید کر دیا۔ خود ہمارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے بارے میں بھی ان بدبختوں نے پروگرام بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات اور مشورے کے لیے بلایا۔ پروگرام یہ تھا نبی پاک یہاں کھڑے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے، اوپر سے ہم پتھر گرا دیں گے، آپ کے اوپر گرے گا اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو بتایا میرے محبوب یہ اتنا برا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نبیوں کے قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں ان بدبختوں کے لیے اللہ کی بے ادبی کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کے قتل کے منصوبے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یہ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے، اور یہ باتیں ہم لکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم کہیں گے ان سے چکھو نا جلنے کے عذاب کا مزہ۔ اب دنیا میں یہ بے ادبی کرتے رہیں اور گستاخی کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم میں جلایا جائے گا ان کو۔ وَنَقُولُ، ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا، چکھو تم عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ۔ پھر دوزخ میں دھونکا جائے گا، وہاں جلیں گے۔ کیوں جلایا جائے گا؟ فرمایا ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُم، یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں کی کمائی یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں، نہ کرتے نا اللہ کی بے ادبی، نہ کرتے اللہ کے انبیاء کا انکار، نہ کرتے اللہ کی آیات کا تمسخر، نہ اڑاتے نا تو یہ دوزخ کی سزا نہ دی جاتی۔ اب جہنم میں آگ میں جلائے جا رہے ہو، کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تمہارے اعمال آگے آئے، یہ انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ دوزخ میں تمہیں جلایا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ
بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو رحم کرتا ہے، لیکن بندے جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کی درپے ہو جائیں، پھر ان کا حق یہی بنتا ہے کہ ان کو دوزخ کی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آیات الہیہ پر یقین رکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ، سنکتب ما قالوا، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے کہا، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق، ونقول، اور ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالی بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں کے لیے۔